مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس بیماری میں اس حد تک مبتلا تھا۔ میں اس بیماری کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی تھی، لیکن جاب پر مجھے بہت زیادہ دشواری پیش آنے کی کوئی وجہ تھی۔ میں اس بیماری سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہوں۔ ڈیمنشیا کی رہنمائی پر خوش آمدید۔ یہ رہنمائی حال ہی میں ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے والے ہر فرد کے لیے ہے۔ یہ خاندان کے قریبی افراد اور دوستوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس میں دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بھی معلومات شامل ہیں۔ یہ ڈیمنشیا کے بارے میں مزید جاننے، بہتر زندگی گزارنے اور مستقبل کے منصوبہ بنانے میں مددگار ہے۔ ڈیمنشیا آپ کو مختلف قسم کی جذباتی کیفیات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ خبر ایک صدمے یا کچھ لوگوں کے لیے اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ خاندان اور دوستوں پر بھی کافی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ میرا خاندان اور میں، میرے دادا اور آنٹی دونوں ڈیمنشیا میں مبتلا ہوئے۔ لوگوں کی کچھ بہت زیادہ مشکلات اور مسائل، روزمرہ کی زندگی سے سمجھوتے اور مدد حاصل کرنے کی سمجھ بوجھ ہے۔ ان معاملات میں میرے خاندان کو اپنی دیکھ بھال کا بہترین انتخاب کرنے میں حقیقی مدد ملی۔ یوکے میں تقریباً 8 لاکھ افراد ڈیمنشیا میں مبتلا ہیں۔ ڈیمنشیا کے ساتھ بہتر زندگی گزارنا ممکن ہے۔ اپنے احساسات کے بارے میں اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد سے بات چیت کریں۔ دوسرے لوگوں سے بھی بات کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ آپ مدد کے لیے صحت اور سماجی دیکھ بھال کے مخصوص ماہرین سے بات کر سکتے ہیں۔ اس رہنمائی میں الزائمر سوسائٹی سروسز کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ آپ ہماری نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ لائن سے فون نمبر 0300-222-1122 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس رہنمائی کے مختلف حصوں میں آپ کو مختلف لوگوں کی رائے معلوم ہوگی، جن میں صحت اور سماجی دیکھ بھال کے ماہرین اور ڈیمنشیا میں مبتلا افراد اور ان کے قریبی اہل خانہ شامل ہیں۔ ڈیمنشیا کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ آپ کو اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ کچھ بھی کرتے ہوئے ہماری سوچ بہت مثبت ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے۔ تشخیص ہونے کے بعد مجھے یہ جان کر سکون ہوا کہ کوئی وجہ تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اسے بہت زیادہ سکون ملا ہے، اور اسے واقعی یقین ہے کہ اس کی یادداشت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تشخیص کا کیا فائدہ جب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میری تشخیص ہوئی۔ اب میں اپنی باقی ماندہ زندگی کے منصوبے بنا سکتی ہوں۔ ڈیمنشیا کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ الزائمرز کی بیماری ڈیمنشیا کی صرف ایک قسم ہے۔ ڈیمنشیا عمر بڑھنے کے عمل کا حصہ نہیں ہے۔ ڈیمنشیا اس وقت ہوتا ہے جب دماغ ایک بیماری سے متاثر ہوتا ہے۔ ڈیمنشیا کی کئی قسمیں ہیں، جس سے ڈیمنشیا والے افراد کو یادداشت، سوچ، توجہ، پریشانی اور زبان کے مسائل جیسی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ لوگ معاملات سے نمٹنے کی کئی کوششیں کرتے ہیں۔ ڈیمنشیا مزاج، جذبات اور طرز عمل میں تبدیلیوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ علامات میں بتدریج اضافہ اور وقت کے ساتھ ساتھ خرابی پیدا ہوتی ہے۔
ڈیمنشیا کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے عام الزائمر کی بیماری اور عروقی ڈیمنشیا ہیں۔ کئی لوگوں کو دونوں طرح کا ڈیمنشیا ہوتا ہے، جس کو مخلوط ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ لیوی اجسام اور فرونٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا کی کم عام اقسام ہیں۔ سائنسدانوں کو ڈیمنشیا کی وجہ نہیں معلوم۔ عمر، جینز، صحت اور طرز زندگی سب اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یوکے میں 8 لاکھ افراد ڈیمنشیا میں مبتلا ہیں۔ اس میں مبتلا ہونے کے امکان میں عمر کے ساتھ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ 65 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے افراد میں بھی 14 میں سے ایک اور 80 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں سے 6 میں سے ایک شخص ڈیمنشیا میں مبتلا ہے۔ زیادہ تر افراد بوڑھے ہیں، لیکن ڈیمنشیا کام کرنے والی عمر کے نوجوان افراد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ڈیمنشیا والے افراد جن کی عمر 65 سال سے کم ہے، اس کو ابتدائی آغاز یا نوجوان آغاز ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ ہلری جب گھر آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا خرابی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے الزائمر کی بیماری ہو گئی ہے۔ 15 سال پہلے معاملات میں تبدیلی کا آغاز شروع ہوا، لیکن اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جس بات نے مجھے ڈاکٹر سے مشورے پر اکسایا، وہ ایک شخص سے میری ملاقات تھی۔ کچھ ہفتے بعد ایک کانفرنس میں یہ شخص میرے پاس آیا اور کہا، ہلو ہلری، آپ کیسی ہو؟ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں، اس شخص سے پہلے کبھی میں نہیں ملی۔ میں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اس سے مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ کسی کے ساتھ 2 گھنٹے تک بات چیت کرنا اور کچھ ہفتے بعد بالکل ہی نہ پہچاننا۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے مجھے پچھلے سال دوبارہ معائنے پر اکسایا۔ ٹیسٹوں کے رزلٹ میں اور دماغی معائنے کے بعد میری تشخیص الزائمرز کے ابتدائی آغاز کے طور پر کی گئی۔ ڈیمنشیا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/about dementia۔ آپ علاج سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو دوائیاں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ضرور مدد کر رہی ہوں گی، کیونکہ مجھے حقیقتاً اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ فی الحال ڈیمنشیا کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ دوائیاں ڈیمنشیا کی کچھ علامات کا علاج کرنے یا اس میں بتدریج اضافے کو کچھ عرصے کے لیے روکنے میں مدد دیتی ہیں کہ کس قسم کا ڈیمنشیا ہے۔ الزائمر کی مرض یا مخلوط ڈیمنشیا کی اہم وجہ جب الزائمر ہو تو عام طور پر 4 میں سے ایک دوائی تجویز کی جاتی ہے: ڈونیپزل، ریواسٹیگمین، گالنٹامین یا میمنٹین۔ یہ زیادہ تر ان کے برانڈ ناموں ایریسیپٹ، ایکزیلون، ریمینل اور ایبیکسا سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ تمام دوائیں ڈیمنشیا کی وجہ بننے والی دماغ کی مادی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ پہلی 3 دوائیاں ڈونیپزل، ریواسٹیگمین، گالنٹامین عام طور پر معمول سے درمیانی درجے کی الزائمر کی بیماری یا مخلوط ڈیمنشیا کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ ان کے فوائد میں تحریک ذہنی، بے چینی کی حد،
اعتماد اور روزمرہ کی زندگی، یادداشت اور سوچ میں بہتری شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ادویات ابتدائی طور پر ایک ماہر جیسے کہ میموری کلینک پر ایک کنسلٹنٹ کی جانب سے تجویز کی جا سکتی ہیں۔ کسی دوائی کے ضمنی اثرات کی صورت میں دوسری دوائی دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو درمیانی درجے کی الزائمر کی بیماری ہو لیکن وہ ضمنی اثرات کی وجہ سے ان 3 دوائیوں میں سے کوئی نہ لے سکتے ہوں تو ان کو میمنٹین کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جس کا برانڈ نام ایبیکسا ہے۔ الزائمر کی بیماری کئی علامات شدید ہونے پر میمنٹین کا استعمال زیادہ عام ہو گیا ہے۔ میمنٹین الزائمر کی بیماری کے درمیانی اور بعد کے مراحل میں لوگوں کی علامات کے بتدریج اضافے کی رفتار کو عارضی طور پر کم کر دیتی ہے۔ یہ اشتعال انگیز یا جارحانہ رویے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ یہ 4 ادویات عروقی ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کے لیے مؤثر نہیں ہیں۔ وہ عروقی ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کو صرف اسی صورت میں دی جاتی ہیں جب یہ الزائمر کی بیماری میں مخلوط ڈیمنشیا کا ایک حصہ ہو۔ ایسی ادویات کے استعمال کے ذریعے عروقی ڈیمنشیا میں بتدریج اضافے کی رفتار کو کم کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے جی پی عروقی ڈیمنشیا والے افراد کو اکثر ایسی ادویات تجویز کرے گا جن کو ایک سٹروک ہونے کا خطرہ ہو یا وہ بلند فشار خون، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس یا دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ وہماتی کیفیات جس میں لوگ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو موجود نہیں ہیں، یا وسوسے جس میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ باتیں سچ نہیں ہیں۔ لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد الزائمر کی 3 ادویات ڈونیپزل، ریواسٹیگمین اور گالنٹمین میں سے کسی ایک دوائی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا میں الزائمر سے بچاؤ کی ادویات نے کوئی فائدہ ظاہر نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچایا ہو۔ اس وجہ سے ان ادویات کو تجویز نہیں کیا جانا چاہیے۔ فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کو سکون آور ادویات علامات کو کچھ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اس نامناسب بے چینی جذباتی رویہ کو کم کیا جا سکتا ہے جو کہ فرنٹو ٹیمپورل کی علامت ہے۔ ڈیمنشیا کا علاج کرنے والی ادویات کچھ ضمنی اثرات کی وجہ بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈونیپزل متلی یا اسہال کی وجہ بن سکتی ہے۔ ضمنی اثرات پر مزید معلومات کے لیے اپنے جی پی سے بات کریں۔ صرف ادویات ہی ڈیمنشیا کی علامات کا علاج کرنے یا بندوبست کرنے کا طریقہ نہیں ہیں۔ دوسرے اقدامات لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے علاج، جیسے کہ مشاورت یا نفسیاتی علاج، لوگوں کو ان کے مسائل یا معاملات پر ایک تربیت یافتہ ماہر سے اعتماد کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع مہیا کرتا ہے۔ وہ ڈیمنشیا کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ دباؤ یا ذہنی بے چینی کی علامات میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے علاج میں خاص طور پر ایک تھراپسٹ کے ساتھ ملاقاتیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ آمنے سامنے یا فون پر بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی صرف ایک ملاقات ہوگی، جبکہ کچھ کا علاج کئی مہینے جاری رہ سکتا ہے۔ دوائی کے بغیر بھی علاج کے کئی طریقے ہیں جو ڈیمنشیا میں اضافے کے ساتھ ساتھ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان طریقوں میں یادوں کو تازہ کرنے کے ذریعے علاج اور زندگی کی کہانی پر کام اور ادراکی تحریکی علاج شامل ہیں۔ اکیلے یا گروپ فوٹوز، جانی پہچانی چیزوں یا موسیقی کے ذریعے ماضی کے بارے میں بات چیت کرنا شامل ہے۔ زندگی کی کہانی کے کام میں عام طور پر ڈیمنشیا میں مبتلا فرد اور خاندان کے ایک رکن
دوست یا مددگار کارکن کے ساتھ حصہ لیا جاتا ہے۔ اس شخص کی ذاتی زندگی کی تفصیلات کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک کتاب کے تراشوں کا مجموعہ یا فوٹو البم استعمال کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں کے ذریعے مزاج بہتری اور کچھ ذہنی یا ادراکی صلاحیتوں جیسے کہ یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ طریقے ڈیمنشیا کی بجائے اس شخص پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنے مقامی علاقے میں دستیاب خدمات کی تفصیلات کے بارے میں اپنے جی پی، میموری سروس یا مقامی الزائمر سوسائٹی سے پوچھیں۔ دوائی کے بغیر ایک طریقہ تکمیلی علاج ہے۔ اس کو بیماری کے علاج یا اس سے بچاؤ اور صحت کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تکمیلی علاج کو روایتی علاج کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ جو کوئی بھی ایسے طریقہ علاج کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسے اپنے جی پی سے بات کرنی چاہیے۔ ایسے کچھ علاج جو ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی مثالوں میں مالش، اروما تھراپی، تیز روشنی سے علاج اور موسیقی کے ذریعے علاج شامل ہیں۔ میں زیادہ پریشان تھی کہ رسٹی کیا سوچتا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس بارے میں پریشان تھا کہ وہ ایسے کام نہیں کر سکتا جو کہ وہ کرتا تھا، جیسے کہ وہ اگر پلگ تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو گڑبڑ کر دیتا ہے اور وہ ٹیلی ویژن نہیں لگا سکتا۔ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کا دباؤ یا ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا بالکل معمول کی بات ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کی نسبت عروقی ڈیمنشیا یا پارکنسن کی بیماری والے ڈیمنشیا میں مبتلا افراد خاص طور پر اس کا سامنا کرتے ہیں۔ دوائی اور بغیر دوائی کے علاج کو دباؤ اور ذہنی بے چینی میں کمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افسردگی دور کرنے والی دوائیں دماغ میں کچھ کیمیائی مادوں کی حد کو درست کرتی ہیں۔ افسردگی دور کرنے والی دوائیں ڈیمنشیا والے افراد کو اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی جتنا وہ ان لوگوں کو پہنچاتی ہیں جو ڈیمنشیا کا شکار نہیں ہیں۔ افسردگی دور کرنے والی دواؤں کے فوائد کا پتہ چلنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو شروع میں ضمنی اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن 1 یا 2 ہفتے کے بعد عموماً ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ افسردگی کا علاج کرنے کے اور طریقوں میں بات چیت کے ذریعے علاج، جیسے کہ مشاورت، یادوں کو تازہ کرنے کی سرگرمیاں اور زندگی کی کہانی کا کام شامل ہیں۔ افسردگی اور ذہنی بے چینی میں مدد کے لیے سرگرم رہنا، پرلطف سرگرمیاں کرنا اور دوستوں اور خاندان والوں سے بات چیت شامل ہیں۔ صحت مند غذا کھانا اور الکوہل یا کیفین کا کم استعمال بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا کے علاج کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/treatment۔ ہم حال کے لیے جیتے ہیں، کیوں نہیں؟ اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں بدستور دلچسپی باقی ہو تو مسائل کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ متحرک رہنے جیسے اپنے دوستوں سے ملتے رہنا، باہر جانا اور ان کاموں میں دلچسپی لینا شامل ہو سکتا ہے۔ سرگرمی ویسی نہ ہو، لیکن یہ ہم میں سے کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ جو ہم بوڑھے ہوتے ہیں، اس کا انتظام کرنا اور باخبر رہنا
اور ایک شخص کا حوصلہ کم نہ ہونے دینا ہے۔ ڈیمنشیا میں آپ غصے اور مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مستقبل کے منصوبوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تشخیص کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وہ کام ترک کر دینے کی ضرورت ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہیں مختلف انداز سے کرنا پڑے۔ یہ اہم ہے کہ آپ ان چیزوں پر توجہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کریں کہ خود کو تنہا نہ کریں۔ پر لطف سرگرمیوں میں مصروف رہنا آپ کو زیادہ بااعتماد بنا سکتا ہے۔ یادداشت کے مسائل سے آپ کے اعتماد میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں خیال کریں۔ ایک نوٹ بک یا ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں۔ اس میں ایسی چیزیں تحریر کریں جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو چائے کی کیتلی یا فون کے پاس رکھیں۔ کئی تکنیکی آلات سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان میں کیلنڈر والی گھڑیاں ہیں۔ اس طرح کی ایک گھڑی اپنی ڈائری یا ہفتے وار منصوبہ بندی والے چارٹ کے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اپنی ملاقاتوں کے بارے میں جاننے میں مدد مل سکتی۔ اگر آپ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں تو الماریوں اور درازوں پر لیبل یا تصویریں لگانے کی کوشش کریں۔ یا آپ زیادہ استعمال کی کچھ چیزیں جیسے کہ ایک کپ، ایک پلیٹ یا چمچوں کا ایک سیٹ میز پر سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ دوائیوں کو ہفتے کے دنوں کے نشاندہی والے ایک ڈبے میں رکھنا مددگار ہے۔ نشاندہی کرنے والے آلات بھی بہت مفید ہو سکتے ہیں، جن سے اکثر بھول جانے والی چیزوں کے ساتھ ایک چھوٹے برقی ٹیگ منسلک کر سکتے ہیں۔ جب آپ آلے کا ایک بٹن دبائیں گے تو ٹیگ سے آواز نکلے گی۔ ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کے بعد گھر پر حادثات ہونے کا امکان کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ یقینی بنائیں گھر میں اچھی روشنی ہے اور پھسلنے کے خطرے والی اشیاء جیسے کہ قالین ہٹا دیے جائیں۔ آپ سیڑھیوں یا باتھ روم میں ریلنگ لگا سکتے ہیں۔ ذاتی آلات استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگر آپ گر جائیں تو آپ لوگوں کو اطلاع کر سکیں۔ گھر میں کاربن مونوکسائیڈ اور دھواں کا پتہ چلانے والے الارم لگانا بہتر ہے۔ اپنے پلگز، لائٹیں اور ہیٹنگ کے لیے آٹومیٹک ٹائمر استعمال کریں۔ اپنی مقامی فائر سروس سے اپنے گھر کے مفت حفاظتی معائنے کے لیے کہیں تاکہ آپ کا گھر محفوظ رہے۔ ایک پیشہ ورانہ تھراپسٹ آپ کی حفاظت میں بہتری اور خود مختاری میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے جی پی یا میموری کلینک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر سرگرم رہنے کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا آپ کو اپنے ہنر اور یادداشت کو برقرار رکھنے، نیند میں بہتری اور افسردگی سے بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے۔ سرگرمیوں اور مشاغل سے ہم سب مختلف طریقوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں، البتہ ان کو حل کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پینٹنگز، کھانا پکانے، کارڈز اور لکڑی کے پزل کئی دوسری سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں۔ خاندان اور دوستوں سے ملنا اور تفریح جاری رکھیں۔ باقاعدگی سے جسمانی ورزش میں پیدل چلنے اور باغبانی جیسے کام شروع ہو سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیمار، افسردہ یا ذہنی بے چینی محسوس کریں، کیونکہ دوسری بیماریاں اور وبائی مرض آپ کو مزید پریشان اور بھولنے کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اپنی عمومی صحت میں بہتری کے لیے آپ متوازن غذا اور زیادہ پانی استعمال کریں، باقاعدگی سے جسمانی ورزش کریں اور اپنی نیند پوری کریں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کو ترک کرنے کے بارے میں سوچیں۔ ہر سال فلو کی ویکسین لگوائیں
اور اگر آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو اپنے جی پی سے نمونیا کی ویکسین کا معلوم کریں اور نظر، سماعت اور دانتوں کے بھی باقاعدگی سے معائنے کراتے رہیں۔ اگر آپ متواتر بیمار، ذہنی بے چینی یا چڑچڑا پن محسوس کرتے ہیں تو آپ افسردگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا علاج کے لیے کسی قریبی سے بات کریں۔ اگر ایسی صورتحال برقرار رہے تو اپنے جی پی سے ملاقات۔ ہم معمول کی زندگی گزارتے ہیں، دوستوں اور خاندان والوں سے ملتے اور ریسٹورانٹ پر جاتے ہیں اور لوگوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور اپنی خاطر مدارت کراتے ہیں۔ ڈیمنشیا کے بارے میں، بہتر زندگی گزارنے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/livingwell۔ میرے خیال میں ہم نے معاملات کی اچھی طرح دیکھ بھال کی ہے۔ جب مجھے کام ترک کرنا پڑا تو میں چاہتی تھی کہ ہم اکٹھے کچھ اچھا وقت گزاریں، جو بھی ہم گزار سکتے ہیں، اور ہاں، ہم گزارتے ہیں۔ میں مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ اب میں نے مدد کے لیے کہاں جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتی ہوئی مرض ہے اور اس میں راتوں رات اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ابھی بہت زیادہ زندگی گزارنی ہے۔ میں مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہوں اور بہت اچھے خیالات رکھتی ہوں۔ آپ اپنی موجودہ اور آئندہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے جہاں ممکن ہو اپنے بااعتماد دوست، خاندان کے فرد یا ماہر کے ساتھ منصوبے بنائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اپنے مالی یا قانونی معاملات کے بارے میں فیصلے اور انتخاب کرنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے بینک سے مدد کے لیے بات کریں۔ اس میں کسی تیسرے فریق کو انتظام دینے کا اختیار شامل ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیل کر سکے۔ باقاعدگی سے ہونے والی ادائیگیوں جیسے کہ گیس اور الیکٹرسٹی بلوں کے لیے ڈائریکٹ ڈیبٹ طے کرنے پر غور کریں۔ اگر آپ کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی پنوں کو یاد رکھنے میں مشکل ہے تو بینک اس کے متبادل چپ اور دستخط والا کارڈ مہیا کر سکتا ہے۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ بینک اکاؤنٹس، مارگیج یا کرائے کی دستاویزات، انشورنس پالیسیاں، آپ کی وصیت، ٹیکس، بینیفٹس اور پینشن کی تفصیلات کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کئی طرح کے فوائد کے اہل ہو سکتے ہیں، جن کا انحصار آپ کی آمدنی یا بچتوں پر ہے۔ ان بینیفٹس تک رسائی مشکل محسوس ہوگی، لیکن مشورے کے لیے لوگ موجود ہیں کہ کیا کلیم کرنا ہے اور تفصیلی کلیم فارم مکمل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوشل ورکر یا ایک مقامی بہبود کے حقوق کی خدمت، سٹیزن ایڈوائزری بیورو یا ایج یو کے، اور اگر آپ ناردرن آئرلینڈ میں ہیں تو ڈپارٹمنٹ فار سوشل ڈیولپمنٹ سے مدد دستیاب ہو سکتی ہے۔ gov.uk کی ویب سائٹ بھی مفید معلومات مہیا کرتی ہے۔ کچھ بینیفٹس کے لیے ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشن کسی کی آپ کے گھر پر ملاقات کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس قابل ہیں تو مستقبل کی دیکھ بھال اور مالی معاملات کے فیصلے اور منصوبے بنائیں جو آپ کی خواہشات کی عکاسی کریں۔ ایک تازہ ترین وصیت سے معلوم ہوگا کہ آپ کی دولت اور اثاثوں کا وارث کون ہے۔ جب تک آپ اپنے فیصلے اور کسی تبدیلی کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوں تو آپ ایک وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مشورے کے لیے ایک وکیل سے بات چیت کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ اپنی خواہشات پر عمل کا ایک اور طریقہ اپنے کسی بھروسہ مند کو مختار نامہ دینے پر غور کرنا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فیصلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں تو مختار اکثر شریک حیات یا بالغ بیٹا یا بیٹی آپ کی جانب سے کئی فیصلے کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز میں اس قانونی دستاویز کو پائیدار مختار نامہ یا LPA کہتے ہیں۔ یہاں دو قسم کی LPA ہیں، ایک صحت اور بہبود اور طبی علاج کے لیے اور دوسری جائیداد اور امور کے لیے جیسے کہ بینک اکاؤنٹس، بلوں یا گھر کی فروخت جیسے معاملات۔ ناردرن آئرلینڈ میں کسی کو مختار نامہ دینے کے لیے آپ کو مستقل مختار نامہ یا EPA دینے کی ضرورت ہوگی۔ خاندان اور صحت یا سماجی دیکھ بھال کے لیے ماہرین کے ساتھ خیالات اور ترجیحات پر بات چیت کرنے کو دیکھ بھال کی پیشگی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے، جس میں مندرجہ ذیل میں سے ایک یا زیادہ شامل ہیں۔ ایک پائیدار مختار نامہ دینا، اور اگر آپ انگلینڈ اور ویلز میں ہیں یا ناردرن آئرلینڈ میں ہیں تو ایک مستقل مختار نامہ۔ ایک پیشگی بیان کے ذریعے آپ اپنے مستقبل کی فوقیت و ترجیحات تحریر کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ اینڈ ویلز میں پیشگی فیصلہ کرنا یا ناردرن آئرلینڈ میں پیشگی ہدایت۔ اگر آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جائیں تو یہ قانونی دستاویز آپ کو مخصوص طبی علاج یا طریقہ کار پر عمل سے انکار کے قابل بناتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دل یا سانس رک جائے تو آپ اس کو بحال نہ کرنے کا انتخاب کرائیں۔ زندگی کے آخر کی دیکھ بھال کے بارے میں بات چیت کرنا ڈیمنشیا میں مبتلا افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ بھال کی پیشگی منصوبہ بندی کے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ ڈیمنشیا میں ضروری نہیں کہ آپ فوراً ہی ڈرائیونگ روک دیں۔ قانون کے مطابق آپ کو ڈیمنشیا کی اپنی تشخیص کے بارے میں فوری طور پر برطانیہ میں ڈرائیور اور وہیکل لائسنسنگ ایجنسی یا ڈرائیور اور وہیکل لائسنسنگ ناردرن آئرلینڈ کو مطلع کرنا چاہیے۔ آپ کو لازماً اپنی کار کی انشورنس کمپنی کو بھی بتانا ہوگا۔ DVLA یا DVLNI آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے ایک رپورٹ اور ڈرائیونگ کی تشخیص کرانے کا بھی کہہ سکتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا آپ اب بھی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر ڈرائیونگ چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہو جائے یا واقف راستوں پر بھی الجھن میں پڑ جاتے ہوں۔ ڈیمنشیا میں بتدریج اضافے کے ساتھ ڈرائیونگ روک دینا ضروری ہو جائے گا۔ اچانک ڈرائیونگ روک دینا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں دباؤ میں کمی اور انشورنس اور ایندھن پر خرچ میں کمی شامل ہے۔ متبادل سفری طریقے اختیار کرنا، جیسا کہ ایک مفت بس پاس، آپ کو عبوری مدت میں مدد دے سکتا ہے، جیسا کہ بات کرنے کے نتیجے میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ڈیمنشیا کے بعد بھی کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کام کرنا انہیں جسمانی اور جذباتی طور پر مدد دیتا ہے۔ کچھ لوگ کام کو ترک کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کچھ ملازمتوں میں آپ پر قانونی طور پر لازم ہے کہ اپنی تشخیص کے بارے میں اپنے آجر کو بتائیں۔ اگر ڈرائیونگ کرنا آپ کی ملازمت کا ایک حصہ ہے تو فوری طور پر اپنے آجر کو بتا دیں۔ اپنی تشخیص کے بارے میں اپنے امپلائر کو بتانے سے آپ کو قانون کے تحت تحفظ ملے گا۔ امپلائر مناسب مطابقت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ اگر آپ اس قابل ہوں تو کام کرنا جاری رکھ سکیں۔ میرے باس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کیا کر سکتی ہو اور کیا نہیں کر سکتی، اور ہم دیکھیں گے کہ جاب کو تمہارے لیے موافق بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں کی سمجھ بوجھ ناقابل یقین حد تک مددگار ثابت ہوئی۔ اب میرے مسئلے کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ آپ کئی قسم کے بینیفٹس کے اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں ذاتی خود مختاری کے لیے ادائیگی، بیماری کی قانونی تنخواہ، ملازمت اور مددگار الاؤنس، ہاؤسنگ بینیفٹس اور کونسل ٹیکس سپورٹ شامل ہو سکتے ہیں۔
ڈیمنشیا میں مبتلا افراد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بھی کچھ بینیفٹس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ نیا یونیورسل کریڈٹ ذرائع پر جانچ پڑتال والے کئی بینیفٹس بشمول آمدنی میں مدد، آمدنی سے متعلقہ ملازمت اور مددگار الاؤنس اور ہاؤسنگ بینیفٹس کو تبدیل کر دے گا۔ یونیورسل کریڈٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے بہبود کے حقوق کی ایک خدمت یا سٹیزن ایڈوائزری بیورو سے رابطہ کریں۔ آئندہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimer's.org.uk/planning ahead۔ ہم ملاقات کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا دکھ بھلاتے ہیں اور لطیفے سناتے ہیں۔ اس میں بہت پرسکون آرام محسوس کرتے ہیں۔ شروع میں مجھے اس کو باہر لے جانے میں بہت دقت تھی، لیکن اب اس کے پاس سیلزبری کے الزائمر سے ہفتے میں ایک بار ایک سپورٹ ورکر آتی ہے اور اس کو باہر مختلف جگہوں پر لے جاتی ہے۔ وہ کہیں گارڈن سینٹر میں ایک کافی نوش کرتے ہیں یا کوئی دوسری سرگرمی کرتے ہیں، اس لیے وہ اب پہلے کی نسبتاً کہیں زیادہ فعال زندگی گزار رہا ہے۔ ڈیمنشیا کی تشخیص مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے۔ مدد کے لیے پوچھنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا مفید ہو سکتا ہے کہ بہت سی معلومات اور مدد دستیاب ہے جو آپ کو جہاں تک ممکن ہو بہتر زندگی گزارنے اور خود مختار رہنے میں مدد دے گی۔ معلومات اور تعاون کے اہم ذرائع نیشنل ہیلتھ سروسز، نجی کمپنیاں اور خیراتی ادارے اور غیر نفع بخش تنظیمیں ہیں۔ اپنے علاقے میں خدمات تلاش کرنے کے لیے اپنی مقامی یادداشت سروس، سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ، جی پی، الزائمر سوسائٹی یا سٹیزن ایڈوائزری بیورو سے رابطہ کرنا شروع کر دیں۔ الزائمر سوسائٹی جیسی تنظیمیں ڈیمنشیا میں مبتلا افراد، ان کے خاندانوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کی کئی وسیع طریقوں سے معاونت کر سکتی ہیں۔ ان میں ڈیمنشیا معاون کارکنان اور معاون گروپ شامل ہیں، ٹیلی فون ہیلپ لائنز اور معلوماتی مواد شامل ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے بہت سے مختلف ماہرین بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ کمیونٹی نرسز، ماہر غذا، آکوپیشنل تھراپسٹ، سوشل کیئر کے ماہرین، جیسے کہ سوشل ورکرز اور گھر پر دیکھ بھال کرنے والے بھی مشورے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ گھر میں مدد کی ضرورت کے لیے کمیونٹی دیکھ بھال کی تشخیص کے لیے سماجی خدمات کا معلوم کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد آپ کی خود مختاری اور معیار زندگی برقرار رکھنے میں مدد کرنے کے طریقے ڈھونڈنا ہے، جس میں سماجی خدمات سے گفتگو شامل ہوگی۔ آپ کو ایک سوال نامہ پر کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے جس میں آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کمیونٹی کی دیکھ بھال کی تشخیص کا بندوبست کرنے کے لیے آپ یا ایک رشتہ دار یا دوست سوشل سروسز سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر ایک جی پی، کنسلٹنٹ یا آپ کی دیکھ بھال میں شامل دوسرے ماہرین آپ کو ان کے پاس بھجوا سکتے ہیں۔ تشخیص کی معلومات اور مشورہ ہمیشہ مفت مہیا کیے جاتے ہیں۔ سوشل سروسز کی جانب سے سوشل ورکر آپ کی دیکھ بھال اور مدد کا ایک منصوبہ تیار کرے گا۔ وہ کچھ خدمات کے لیے آپ سے معاوضہ لے سکتے ہیں یا ایک ذاتی خرچے یا براہ راست ادائیگی کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ لوکل اتھارٹی سے حاصل ہونے والی وہ رقم ہے جس کو آپ اپنی دیکھ بھال اور مدد کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ میں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہے اور آپ 40، 50 یا 60 سال کی عمر کے ابتدائی سالوں میں ہیں، تو 80 یا 90 سال کی عمر میں تشخیص کیے جانے والے کسی فرد کی نسبت آپ کی دلچسپیاں، دیکھ بھال اور مدد کی ضروریات بہت مختلف ہوں گی۔ مثلاً نوجوان لوگ کام کرنے کا زیادہ رجحان رکھتے ہیں یا شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے بچے یا ماں باپ ہوں یا ایک مورگیج دیتے ہوں۔
کم عمر افراد کے لیے موزوں خدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتلا نوجوان افراد کے لیے مدد اور خدمات کے بارے میں اپنے میموری کلینک، کنسلٹنٹ، جی پی یا سماجی خدمات سے پوچھیں۔ اپنے خاندان یا دیکھ بھال کرنے والوں کو دوسروں کے ساتھ رابطے میں رکھنے کے لیے الزائمر سوسائٹی سے رابطہ کریں۔ الزائمر سوسائٹی کے آن لائن بات چیت فورم ٹاکنگ پوائنٹ میں ڈیمنشیا میں مبتلا نوجوان افراد اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مفید معلومات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ اور نیوز لیٹر ڈیمنشیا کی خاص قسم والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ڈیمنشیا میں مبتلا لوگوں کے لیے مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/support services۔ ڈیمنشیا میں مبتلا کسی فرد کی دیکھ بھال کرنا بعض اوقات پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اپنی صحت اور بہتری پر توجہ دیں اور جب دوسروں کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔ الزائمرز نے دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مالی اور قانونی معاملات پر ایک بہترین کورس کا اہتمام کیا ہوا ہے، جو کہ میں نے اس کی تشخیص ہونے کے تقریباً فوری بعد کیا۔ انہوں نے ہر قسم کے مختلف موضوعات پر بات چیت کی اور بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے ایک قانونی اور ایک مالی مشیر کو بھی مدعو کیا۔ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب وہیں موقع پر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس وقت کوئی سوال نہیں پوچھنا تو آپ کچھ ہفتوں بعد بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کورس یقیناً شاندار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف اوقات پر مختلف جذباتی کیفیت سے دوچار ہوں۔ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس سے بات کریں۔ آپ ایک پیشہ ور، کسی دوست یا خاندان کے رکن یا دیکھ بھال کرنے والوں کے مددگار گروپ میں کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن بحث اور مدد کے فورم جیسا کہ ٹاکنگ پوائنٹ کو آزما سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مدد حاصل کرنا اس شخص کی دیکھ بھال سے نمٹنے کو آسان بنا دے گا۔ دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مدد کے ذرائع میں خاندان اور دوست، صحت کے پیشہ ور ماہرین، میموری خدمات، سماجی خدمات، دیکھ بھال کرنے والوں کے مددگار گروپس اور تنظیمیں جیسا کہ الزائمر سوسائٹی شامل ہیں۔ آپ کے لیے اپنی صحت اور بہتری کی دیکھ بھال کرنا بہت اہم ہے۔ یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ آپ ایک متوازن غذا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش اور جسمانی سرگرمی جیسے پیدل سیر کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ کو صحت، نیند کے مسائل، اداسی یا پریشانی محسوس ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ یہ ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اپنے آرام کرنے کو یقینی بنائیں، اس کا اپنی خیر و عافیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ دوستوں سے باقاعدگی سے ملنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو ایک سیر و تفریح یا مختصر وقفہ لینے کا سوچیں۔ یہ دباؤ سے نجات اور تازہ دم ہونے میں مدد دے گا۔ آپ جس فرد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کے لیے ڈے کیئر یا عارضی وقفے کی سہولت تلاش کریں تاکہ آپ کچھ وقت کی چھٹی لے سکیں اور ان کی اچھی دیکھ بھال کی جا سکے۔ یہ ہر کسی کی مدد ہے۔ آپ نے ان کی شخصیت کو پرکھنا ہے۔ اس لیے مدد کی کوئی صورت آپ کے لیے آپ کے کسی دوست سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔ کسی فرد کی دیکھ بھال کے عمل میں جو بہتری آپ لا سکتے ہیں اس کو کم اہم نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ ڈیمنشیا کے ساتھ ساتھ اس فرد کی دیکھ بھال جاری رکھی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے کپڑے بچھائیں تاکہ وہ خود استری کر سکیں۔ یہ ان کی خود مختاری میں اضافے میں مدد دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یاد رکھنے یا معاملات پر توجہ دینے میں مشکل محسوس کریں، اس لیے لچکدار، تحمل اور صبر کا رویہ اختیار کریں۔ معاملات کو نپٹانے کے لیے انہیں اضافی وقت دیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیسی دیکھ بھال کرانا چاہیں گے، جتنا ممکن ہو ان کی سرگرمیوں اور بات چیت میں شامل کریں۔ یقینی بنائیں کہ روزمرہ کے کاموں سے تفریح سرگرمیوں یا سماجی میل جول تک ان کے کرنے کے لیے بامقصد کام ہو۔ ڈیمنشیا کی اکثر اقسام کسی شخص کی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کریں گی۔ یہ دیکھ بھال کرنے والے اور ڈیمنشیا میں مبتلا فرد دونوں کے لیے پریشان کن اور مایوس کن ہو سکتا ہے۔ باتوں پر توجہ دیں۔ سوچیں کہ آپ اشاروں،
چہرے کے تاثرات اور چھونے کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ صاف بولیں اور آپ جو الفاظ استعمال کریں ان پر غور کریں۔ صرف ڈیمنشیا ہی نہیں، دوسری چیزیں بھی بات چیت کو متاثر کر سکتی ہیں، جیسے کہ سماعتی یا بصارتی مسائل، درد یا ادویات کے ضمنی اثرات۔ کبھی کبھی مزاح کا استعمال غلط فہمیوں اور غلطیوں سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ کیسا رد عمل کرتا ہے۔ اکثر اوقات ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کا رویہ معمول سے مختلف یا مشکل ہو جاتا ہے۔ غیر معمولی رویوں میں ایک ہی سوال کا پوچھنا یا کسی عمل کا بار بار دہرانا، بے چینی جیسے آہستہ چلنا یا بیزاری جیسے کہ لوگوں میں غیر مناسب سماجی رویے شامل ہیں، اور یہ سوچنا کہ کوئی ان کی کوئی چیز لے گیا ہے جبکہ حقیقت میں کہیں رکھ کے بھول گئے ہوں۔ زیادہ دشوار رویوں میں لوگوں کا بہت بے چین ہو جانا یا وہمات میں مبتلا ہونا شامل ہیں۔ وہ شخص جسمانی یا زبانی طور پر جارحانہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ مد نظر رکھیں کہ اس طرز عمل کا ہدف بظاہر آپ وہاں موجود ہو سکنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علامات صحت کے ایک قابل علاج مسئلے جیسے کہ درد یا قبض کی وجہ سے یا ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں یہ وجہ ہو سکتی ہے تو اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔ اکثر اوقات اس رویے کے ذریعے ایک شخص کسی ضرورت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہو، مثال کے طور پر وہ بیزار یا مایوس ہے۔ اگر پریشان کن رویہ برقرار رہے تو اپنے جی پی، میموری سروس، کمیونٹی ہیلتھ نرس یا ایڈمرل نرس، ڈیمنشیا میں مہارت رکھنے والی ذہنی صحت کی نرس سے مشورہ اور مدد طلب کریں۔ ان حالات میں آپ ایک ماہر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ڈاکٹر دوائی تجویز کر سکتا ہے۔ یہ علاج کی فلم میں تجویز کردہ دوائیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اگر ان سے مدد نہ ملے تو آپ کا ڈاکٹر ذہنی انتشار سے بچانے والی دوائی تجویز کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر سے اس کے فوائد یا نقصانات کے بارے میں بات کریں۔ یہ دوائیاں ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچاتی اور ان کے شدید ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں۔ دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مدد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/carers۔ الزائمر سوسائٹی ڈیمنشیا میں مبتلا افراد، ان کے خاندانوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کو خدمات اور مدد مہیا کرنے کے لیے یوکے کی ممتاز مددگار اور تحقیقی چیریٹی ہے۔ ہماری خدمات انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں دستیاب ہیں۔ ان میں نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ لائن، ٹاکنگ پوائنٹ، ایک آن لائن بات چیت کا فورم اور ڈیمنشیا سے متاثرہ افراد کے ساتھ صحت اور سماجی دیکھ بھال کے ماہرین کے لیے کئی قسم کے معلوماتی ذرائع موجود ہیں۔ ہم مقامی سطح پر بھی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ ان خدمات میں ڈیمنشیا کے مشیر، ڈیمنشیا سپورٹ ورکر، ڈیمنشیا کیفے، دماغی سرگرمیوں کے لیے گانا، ڈیمنشیا میں مبتلا افراد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مددگار گروپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشاورت کی خدمات، دن اور گھر کی دیکھ بھال اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے معلوماتی اور مددگار پروگرام شامل ہیں۔ ہماری خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ لائن سے فون نمبر 0300-222-1122 پر رابطہ کریں یا ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk۔ اگلے اقدامات کے لیے فہرست۔ یہ اقدامات آپ ڈیمنشیا کی تشخیص کے بعد کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر زندگی گزارنے اور مستقبل کے منصوبے بنانے میں مدد دیں گے۔ اپنی تشخیص کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھیں۔ مثال کے طور پر کس قسم کا ڈیمنشیا آپ کو ہے اور دوائیاں کس مقصد کے لیے ہیں۔ اپنے جی پی سے پوچھیں کہ آیا کوئی علاج یا سرگرمیاں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔
اپنے روزمرہ کے معمول میں ورزش شامل کریں اور اپنی خوراک کا جائزہ لیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ ایک متوازن غذا کھاتے ہیں۔ اپنے جی پی، دانتوں کے معالج، آنکھوں کے معالج اور پاؤں کی بیماریوں کے معالج سے باقاعدگی سے معائنہ کروائیں۔ اپنے اور اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بینیفٹ کے معائنے کا بندوبست کریں۔ اپنی وصیت تحریر کریں اور اس کی تجدید کریں اور ایک مختار مقرر کریں۔ اگر گاڑی چلاتے ہیں تو اپنی تشخیص سے DVLA یا DVLNI اور اپنی کار انشورنس کو آگاہ کریں۔ سوشل سروسز سے کمیونٹی کی دیکھ بھال کی تشخیص اور دیکھ بھال کرنے والوں کی تشخیص کے بارے میں پوچھیں۔ اپنے اور اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مقامی خدمات کے بارے میں جاننے کے لیے الزائمر سوسائٹی سے رابطہ رکھیں۔ ڈیمنشیا کی رہنمائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/dementia a guide۔ مفید ادارے: الزائمر سوسائٹی نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ لائن، ٹیلی فون نمبر 0300222122، ای میل helpline@alzheimers.org.uk۔ ٹاکنگ پوائنٹ آن لائن ڈسکشن فورم، ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/talking point۔ سٹیزن ایڈوائس بیورو، ملاحظہ فرمائیں www.citizensadvice.org.uk یا www.adviceguide.org.uk۔ ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشنز، ملاحظہ فرمائیں www.dwp.gov.uk/local office یا www.gov.uk۔ NHS چوائسز، ملاحظہ فرمائیں www.nhs.uk۔ آفس آف پبلک گارڈین اینڈ کورٹ آف پروٹیکشن، ٹیلی فون نمبر 030045600300 یا ای میل customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk یا ملاحظہ فرمائیں www.gov.uk/office-of-public-guardian۔ بوڑھوں کے لیے وکیل، ٹیلی فون 0844-567-6173۔ ایک وکیل تلاش کرنے میں مدد کے لیے ای میل admin@solicitorsfortheelderly.com یا ملاحظہ فرمائیں www.solicitorsfortheelderly.com/public/search۔ مفید اداروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں alzheimers.org.uk/dementia a guide۔